اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ہمارا موضوع گفتگو ہے طلاق، اور طلاق کی قرآنی جو بنیادیں ہیں اس میں سے سورہ طلاق ہم آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں۔ چند آیات پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 5 سے آپ کے لیے تلاوت کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک امر اللہ انزلہ علیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا۔ ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ عدت کے مسائل جو اس سے پہلے بیان ہوئے ہیں، جو ان قوانین کی پاسداری کرے گا اور اس کا لحاظ رکھے گا، اس قوانین کی پاسداری پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کی خطاؤں سے درگزر کرے گا اور اس کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ یہ حکم ہے کہ جو اللہ نے انزلہ علیکم آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ ومن یتق اللہ، اور جو تقوی الہی کرے یعنی انہی احکام کی پاسداری کرے۔ اس سے پہلے جو آیات میں احکام بیان کر دیے گئے ہیں، کچھ عدت کے مسائل ہیں اور کچھ طلاق کے بعد خاتون کو معروف طریقے سے گھر میں رکھنا ہے اور اس کو فوری گھر سے نکال نہ دیا جائے۔ اگر اس کو اس کی طرف رجوع کرنا ہے تو وہ بھی احسن طریقے سے ہو، اور اگر اس سے جدائی کرنی ہے تو وہ بھی احسن طریقے سے ہو۔ اور خاتون کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اگر وہ حاملہ ہے تو وہ اپنے حمل کو نہ چھپائے، اور اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل تک وہ دوسری شادی نہ کرے۔ بس جو اس حکم الہی کو کہ جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، اس کو خیال رکھے گا، اس کی پاسداری کرے گا، اس پر عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کے لیے اجر عظیم قرار دیا گیا ہے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى۔ ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ اس کو اگر خاتون کو جو مسکن ہے تو اس کا مسکن ایسا ہی اس کو دیا جائے جیسا تمہارا اپنا ہے۔ اگر طلاق بھی ہو گئی ہے تو طلاق کے بعد بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو کہ جو گھر میں ایک مالکن کے طور پہ رہ رہی تھی، عزت و آبرو سے رہ رہی تھی، اب آپ اس کو سرونٹ کوارٹر میں بھیج دیں یا اس کے اوپر تکالیف اور سختیاں اس کے اوپر شروع کر دیں، تو اس کے ساتھ سختی نہ کریں، اس کے زندگی کا دائرہ اس پر تنگ نہ کریں، تو اس کو مسکن دیں، اس کا اسکان، اس کی رہائش وہ مناسب طریقے سے ہو، ایسی ہی ہو جیسی کہ تمہاری اپنی ہے، اور ان کو بلا وجہ اذیت نہ کرو، ان کو ضرر نہ پہنچاؤ، ان کے اوپر زندگی تنگ نہ کر دو۔ اور اگر وہ حاملہ ہیں تو ان کا خرچ ان کو دو، دوران حمل اس کا علاج معالجہ ہے، اس کی غذا ہے، اس خاتون کی آنے والے بچے کا خیال رکھنا ہے، تو فرمایا کہ اس کے اوپر انفاق کرو۔ فَأَنفِقُوا علیہن حتی یضعن حملہن، یہاں تک کہ وہ وضع حمل کرے، اس کا بچہ پیدا ہو جائے۔ تو طلاق ہونے کے بعد اس کی رہائش، اس کا نان و نفقہ، اور جب تک وہ اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی، اور جب تک عدت حاملہ ہونے کی صورت میں وضع حمل نہیں ہو جاتا، اس کی رہائش کا بھی خیال رکھا جائے، اس کے نان و نفقے کا بھی خیال رکھا جائے، اس کے اوپر زندگی تنگ نہ کی جائے، اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وہ رنج اور تکلیف
تکالیف آنے والے بچے پر اثر انداز ہو، بچہ ناقص ہو جائے یا بچے کے اوپر کوئی ایسا اثر آئے کہ خود بچہ جب اس دنیا میں آئے تو پیدائشی طور پر اپنے ساتھ وہ ماں کی تکالیف جو اس کو وضع حمل سے پہلے تھی اس کے وجود پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کی فکر پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو آنے والے فرزند اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ خاتون کا اس کا ساتھ اخلاقی اعتبار سے جیسے پہلے تھی اسی طرح برتاؤ کیا جائے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اب اگر عدت اس کی گزر گئی ہے، وضع حمل ہو گیا ہے اور وہ اگر بچے کو وضع حمل کے بعد دودھ پلائیں تو وہ دودھ پلانے پر اجرت لے سکتی ہیں۔ تو حکم یہی ہے کہ ان کو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اگر وہ رضاعت یعنی دودھ پلاتی ہیں تو ان کی جو وہ حق زحمت اگر لینا چاہیں اور وہ لیں اور مطالبہ کریں تو ان کا حق زحمت ان کو دیا جائے۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یا یہ کہ آپ آپس میں مشاورت کر لیں، باہمی مصالحت کر لیں، تو جو آپ کی آپس میں مصالحت ہو جائے، چونکہ دودھ پلانے کا حکم یہ ہے کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا جائے، تو وہ خاتون بھی کہ جس کو طلاق نہیں ہوئی اگر وہ بھی بچے کے دودھ پلانے پر اگر اجرت مانگے تو فقہا کا یہ کہنا ہے کہ اس کی بھی اگر وہ اجرت مانگتی ہے تو مانگ سکتی ہے، اس کو لے سکتی ہے۔ تو طلاق کی صورت میں بھی اگر وہ اجرت مانگتی ہے تو اس کے اخراجات اس کو دیے جائیں، اور اگر آپس میں مشاورت کر لیں اور باہمی کوئی رضایت ہو جائے اور معروف طریقے سے اگر مسئلے کو نبھا لیں احسن طور پر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اگر تمہارے لیے مشکل بن رہا ہے اور تنگی کا باعث بن رہا ہے یا تم خرچ نہیں دے سکتے تو ظاہر ہے اس بچے کی غذا کے لیے پھر ضروری ہے کہ آپ کسی اور دایا کا انتظام کریں، کسی اور دودھ پلانے والی کا انتظام کریں کہ وہ اس بچے کو دودھ پلائے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اس معاملے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعتیں دی ہیں، جس کو رزق میں وسعت دی ہے، جس کے پاس گشائش ہے اور گنجائش ہے تو وہ اپنی اس وسعت کے مطابق ان معاملات پہ انفاق کرے گا، اس بیوی پر بھی اور اس اولاد کے اوپر بھی اور اس کو دودھ پلانے کے معاملے میں بھی، تو وہ اپنی وسعت کے مطابق۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کا رزق اس پر تنگ ہو گیا ہے، وہ سختی میں ہے، مشکلات میں ہے، تو فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر اس کی گنجائش سے بڑھ کر اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی، جتنی وہ تکلیف برداشت کر سکتا ہے، جتنی وہ ذمہ داریاں ادا کر سکتا ہے اور اس کے پاس گنجائش ہے اور وہ خرچ کر سکتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کے رزق میں کمی ہے، تنگی ہے، تو اس کو اس کے مطابق ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ اور سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اور اللہ پہ توکل کرے، اللہ پر اعتماد کرے کہ اللہ تعالیٰ عسر کے بعد اس کے لیے یسر پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سختیوں کے بعد آسانیاں پیدا کر دے گا، اس کے لیے گنجائش پیدا ہو جائے گی۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، دیکھو یہ جو قوانین بیان کیے گئے ہیں ان سے منہ نہ موڑو، ان کو اپنے لیے سختی نہ محسوس کرو، یہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، معاشرے میں حرج مرج پیدا ہونے سے بچانے کے لیے، معاشرے میں پیدا ہونے والے فساد کو روکنے کے لیے یہ سارے امر یا احکام بیان کیے گئے ہیں، ان کو خیال رکھو، یہ حدود اللہ ہیں، ان کو تجاوز نہ کرو، اور اگر تجاوز کرتے ہو تو کوئی نہیں، پہلے بھی کتنی ہی آبادیاں ہیں ایسی گزر گئیں، کتنی ہی اقوام ایسی گزر گئیں کہ جنہوں نے اللہ کے قانون سے منہ موڑا اور اس کی رعایت نہیں کی، اس کا خیال نہیں رکھا، امر ربی سے منہ موڑ لیا اور اللہ کے رسول کے حکم سے منہ موڑ لیا، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ پھر ہم نے بھی ان کا سخت حساب لیا اور شدید حساب اور شدید عذاب، اور عذاب بھی ایسا کہ جو ناقابل بیان ہو، یعنی ان کی سخت گرفت کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اللہ ہی کی پناہ مانگتے ہیں
اور اپنی زندگی کے تمام امور میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی کے احکام کے اوپر عمل درآمد کرنے کی اسی سے توفیق طلب کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔